اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، بات کہتا ہے ہم نمازی نہیں ہیں۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ محمد عربی کہتے ہیں، تاجدار مدینہ کہتے ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بھائیو، جب ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہم علی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جب ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہم نماز علی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز علی کو یزید چھوڑ سکتا ہے، ہم صوفیاء کرام نماز علی کو زندگی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہے کہ تاریخ مورخ کے قلم سے نہیں لکھی جاتی، بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشارے پہ نہیں لکھی جاتی۔ کسی ظالم بادشاہ اور چور بادشاہ کے زمانے میں کوئی تاریخ لکھی جائے تو وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، آنے والی نسلوں کو ایسی تاریخیں گمراہ کرتی ہیں۔ اس لیے ان تاریخوں کو اپنے جوتے کے نوک پہ اڑا دو۔ تاریخ وہ مانو جو علی نے لکھی ہے، علی کے کردار نے لکھی ہے۔ تاریخ وہ مانو جو حسین نے لکھی ہے، حسین کے کردار نے لکھی ہے۔ بادشاہوں کے دور ظلم میں لکھی جائے، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم بدنام ہیں۔ ہم وہ تاریخ مانتے ہیں جو نظام الدین اولیاء نے لکھی ہے، اپنے کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو حضرت بختیار کاکی نے لکھی ہے، اپنی کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جو سرکار عالم پناہ نے لکھی ہے، جو اپنی کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس کو علاء الدین علی احمد ثابت کلیری نے لکھی ہے، اپنی کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو غوث اعظم نے لکھی ہے، اپنے کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو سیدنا امیر خسرو نے لکھی ہے، اپنی کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو حضرت شیخ شرف الدین بہاری یحییٰ منیری نے لکھی ہے، اپنی کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو غوث بنگالہ نے لکھی ہے، اپنی کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو ابو علی شاہ قلندر نے لکھی ہے، اپنی تاریخ سے، اپنی کردار سے لکھی ہے۔ ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو زندہ شاہ مدار مکن پوری نے لکھی ہے، اپنے کردار سے لکھی ہے۔ ہم ایسی تاریخ نہیں مانتے جو علی اور حسین سے ہٹ کے مرتب کی جائے۔ ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے جو علی اور حسین سے ہٹ کے لکھی جائے۔ اب علی اور حسین کی مناسبت سے دو جملے سماعت فرما دیجیے۔ مولا علی جنگ خیبر سے لوٹ رہے ہیں، سرکار مدینہ بھی موجود ہیں۔ ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے صہبا۔ جگہ کا نام کیا ہے؟ مقام صہبا پہ عصر کا وقت ہو گیا۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کرنی تھی۔ مولا علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، لیکن پیغمبر اسلام بارگاہ علی میں آتے ہیں، بارگاہ علی میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے علی ذرا بیٹھ جاؤ، مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے،
آپ کے پہلو میں اپنا سر رکھ کے چند منٹ میں آرام کر لیتا ہوں۔ مولا علی نے سوچا اتنا حسین موقع ہے، اتنا خوبصورت موقع ہے، زندگی میں نہ جانے کبھی آئے کہ نہ آئے۔ آپ فوراً بیٹھ گئے اور بیٹھ گئے، سرکار دو عالم اپنا سر انور مولا علی کے زانو یا سر پہ رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرے دوستو، جب سورج غروب ہو گیا، ہو گیا نبی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب محمد عربی پوچھتے ہیں، اے علی نماز عصر پڑھ لی تھی؟ جب پڑھنے کا وقت تھا تو نہیں پوچھا، جب پڑھنے کا وقت تھا تو نہیں پوچھا، جب وقت ختم ہو گیا تو پوچھ رہے ہیں، اے علی نماز عصر پڑھ لی تھی؟ علی نے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نماز عصر تو جاتی رہی، میں تو اس نماز کی نماز پڑھ رہا تھا، میں تو اس نماز کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک انسان اللہ کی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کی نماز ہوتی ہے، ایک کعبہ ہوتا ہے، ایک کعبے کا کعبہ ہوتا ہے، اور کیا ایک نماز ہے، ایک نماز کی نماز ہے، ایک کعبہ ہے، ایک کعبے کا کعبہ ہے۔ اب شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اس بات کو لکھتے ہیں، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہن، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ یہ اعلان بریلی سے ہو رہا، کعبے کا کعبہ۔ اب ہم نے کہی ہے نماز کی نماز۔ اچھا سارے مسلمان یہاں موجود ہیں، یہ بتائیں نماز ساری آپ پڑھ ڈالیں، التحیات چھوڑ دو، درود شریف چھوڑ دو، التحیات کا سلام ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود اور سلام کو چھوڑ کر سب نماز پڑھ دیجئے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب سے پوچھو، نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب سے پوچھو، نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، نماز کو چھوڑ دو اور درود و سلام کو پڑھ لو۔ درود و سلام ہو گئی کہ نہیں؟ درود و سلام خالی پڑھ لو، نماز کو ہٹا دو، درود و سلام پڑھ لو۔ درود و سلام ادا ہو گئی کہ نہیں؟ پتا چل گیا کہ نماز، درود و سلام، اللہ کے رسول پر سلام، اللہ کے رسول کے آل رسول پر اگر ہم نے درود و سلام نہ بھیجا تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز اس لیے یہ درود و سلام نماز کی نماز ہے، یہ اس کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہ نماز کی نماز ہے۔ درود و سلام، اب درود و سلام سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ ہے، جس پر درود بھیجا جائے وہی کتنا افضل ہوگا۔ نماز میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد پہ درود بھیج کر رک جانا، نہیں، بلکہ محمد کو بھیجنا، آل محمد کو تھی، ایسا محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیج دے۔ میرے دوستو، ایک کعبے کا کعبہ، تو کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ ارے کبھی غور کیا ہے آپ نے اشارہ کدھر ہے؟
اشارہ تو میرے سرکار کی طرف میں ہے۔ بیگم شاہ آواز سے لکھتے ہیں بھائی ہم لوگ تو مظلوم نہ ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے لکھ دیا، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، شاہ احمد رضا خان نے لکھ دیا کہ مدینہ کعبے کا کعبہ ہے یا گنبد خضرا کعبے کا کعبہ ہے یا ذات محمد کعبے کا کعبہ ہے، تو تمام لوگ ماننے کو تیار ہیں۔ ان سے پہلے بیگم شاہ نے لکھا ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، ارے سوئے محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لکھیں تو فتویٰ آتا ہے، اب ہم لوگ تو فتویٰ لگاتے ہی نہیں کسی پر، تو لوگ نیڈر کہتے رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں۔ اب میں دو باتیں جو آپ کو کہا ہے، ایک مولا علی کی نسبت سے، ایک حسین کی نسبت سے۔ تو مولا علی نے اپنی نماز محمد کا چہرہ دیکھ کر شروع کی تھی۔ مقام صحبہ میں سرکار دو عالم مولا علی کے دامن پر لیٹ گئے اور ادھر سورج غروب ہو گیا۔ جب نماز کا وقت نکل گیا تو میرے سرکار نے پوچھا علی نماز عصر ادا کر لی تھی؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور ذکر میں تھا۔ کہا ذکر میں؟ کہا یا رسول اللہ آپ سراپا ذکر ہیں، آپ کا چہرہ ذکر ہے، آپ کی صورت ذکر ہے، آپ کا جسم اطہر ذکر ہے، آپ کا حکم ذکر ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میں تو رسول کی اطاعت میں تھا یا رسول اللہ، میں تو رسول کی اطاعت میں تھا، اس لیے رسول کی بھی اطاعت ہو رہی تھی، اللہ کی بھی اطاعت ہو رہی تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب اللہ اور رسول کی اطاعت ہو رہی ہو تو نماز عصر جاتی رہے کوئی غم نہیں، نماز عصر جاتی رہے کوئی غم نہیں، لیکن میرے سرکار نے کہا آپ ادا پڑھو گے یہ قضا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نماز قضا ہو گئی تو پھر قضا کیسے پڑھوں؟ علی کو اتنا بھروسہ تھا مصطفیٰ کے کردار پر، لیکن آج کچھ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے محمد کی ذات پر۔ میرے آقا نے دست مبارک کو بڑھایا، سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ گیا، سورج پلٹ گیا۔ شاہ احمد رضا کا پھر لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے، ارے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ سورج پلٹ گیا، مولا علی نے نماز عصر ادا فرما لی۔ میرے دوستو یہ تو صرف مولا علی کا عمل تھا، یہ صرف مولا علی کا عمل تھا۔ ارے کل صحابہ کا عمل ایسا ہی تھا جیسا مولا علی کا عمل تھا، کل صحابہ کا عمل ایسا ہی تھا جیسا مولا علی کا عمل تھا۔
مولا علی اپنے مصطفیٰ کے چہرے کی دیدار کو کرتے ہوئے نماز عصر کی پرواہ نہ کی، اسی طریقے سے کل صحابہ کا یہی عمل تھا کہ نماز میں ہوتے ہیں اور جب مصطفیٰ آتے ہیں تو چہرہ پھیر دیتے ہیں۔ اب میں ایک کلک، کیونکہ ٹی وی لگی ہوئی ہے کوئی مقصد ضرور ہے، میں ایک کلک آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ اسے دیکھیں کہ کس طریقے سے کل صحابہ کا عمل ہے اور نماز کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس آپ ایک کلک پہلے دیکھ لیں، دیکھ رہے ہیں اور قبلہ کی طرف سے رخ مصطفیٰ کی طرف گھوم گئے ہیں، پھر بھی نماز ہو رہی ہے۔ ارے یہی تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یہی تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف ہو تو نماز جاری ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ جب صحابہ کے چہرے پہ گئے، جو افضل مانی جاتی ہو اسلام کے اندر، بخاری شریف کتاب الاذان جلد اول صفحہ 242 حدیث نمبر 652 لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک کو بھی ایک بار سماعت فرما لیں۔ صحابہ کا کیا عمل تھا؟ پورا کہانی کے لیے آتا ہے رہی ہے اور نماز ہو رہی ہے۔ ہماری نماز میں اگر ڈھول بج جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ تالیاں بجائیں، صدیق اکبر آقا آ گئے ہیں۔ ارے ہمارا بھی عقیدہ تو یہی ہے کہ آقا آ گئے ہیں، ان کی استقبال میں ہم بھی باجے بجا دیتے ہیں۔ آقا آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں۔ صحابہ، کل صحابہ کا یہ عمل تھا، سارے صحابہ کا عمل ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی زبانی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آپ سنیں۔ حضور آ گئے، سامنے دیکھتے صحابہ تو کعبہ تھا اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تو کعبے کا کعبہ تھا۔ نماز ٹوٹتی کیسے؟ آج سمجھ میں جن کو بات نہیں آتی، کم سے کم اتنا تو سمجھ لو کہ ہمارے سامنے تو ہم کعبے کے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، ادھر نماز ٹوٹتی نہیں تو ادھر نماز ہوگی کیوں نہیں؟ کچھ ضروریات کی جب باتیں ہوتی ہیں تو نعرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب بچہ چھوٹا ہو تو ماتھے پہ ٹیکا اچھا لگتا ہے، اور جب جوان ہو تو نہیں اچھا لگتا۔ اب مجلس جوانی کی طرف ہے، اب تم مجلس سے وقفہ ڈال رہے ہو، چپ رہو۔ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، اور بتانے کے ساتھ ساتھ ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں تو فتویٰ لگ جائے اور یہ لوگ کہیں تو کوئی فتویٰ نہیں۔ میرے دوستو، میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے احادیث مبارکہ سے یہ باتیں نکال کر عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے بھی سنا، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انٹرنیٹ کھولیے، نیٹ پر ڈاکٹر طاہر القادری ڈالیے، کیونکہ میں ایک بار دکھا رہا ہوں، شاید ایک سال کے بعد پھر اس کا موقع آئے یا کہ نہ آئے، کیونکہ موضوع ایک ہی اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نیٹ پر اسے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز مصطفیٰ کی طرف چہرہ کرنے سے جاری رہتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم تو وہی نماز جو مولا علی نے پڑھی ہے، اور صحابہ نے پڑھ کے بتایا ہے، ادا کر کے بتایا ہے، تو ہم بھی اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ارے بات یہ ہے کہ جو صحابہ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، نقطہ کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو صحابہ نے
کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، وہ نماز اور لوگ بھی پڑھے تھے، کچھ منافقوں نے پڑھی تھی، یزید نے پڑھی تھی، ہے نا؟ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو صحابہ نے نماز پڑھی تھی، تو یزید نے بھی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، منافقین بھی اسی صحابہ کی جماعت میں تھے، وہ بھی تو کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو کعبہ کی طرف صحابہ بھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، منافق بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یزید بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، شیطان بھی اجازل بھی اسی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو فیصلہ کیسے ہو سکے کہ کون صحابی ہے اور کون یزیدی ہے، کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہو سکے؟ یہ فیصلہ تب ہوگا جب کی نماز میں رہو، مصطفیٰ آ جائے تو ان کی طرف رخ کر دو۔ اب فیصلہ ہو گیا، یزید مصطفیٰ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، شیطان مصطفیٰ کے سجدے سے تو ازل میں ہی انکار کر چکا تھا، تو خدا کا سجدہ کرنا تو سب کو آتا ہے، اے مصطفیٰ کا سجدہ کر کے دکھاؤ تو جانے۔ یہی تو مومن اور منافق، مومن اور کافر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کلک آپ آگے سنیں۔ کہہ رہے ہیں ایسی نماز چاہے بھاڑ میں جو مصطفیٰ کے تصور سے خالی ہو، جو مصطفیٰ کی تصور سے خالی ہو۔ ارے ہم تو ہمیشہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ تجھے دیکھنا، تجھے دیکھتے رہنا ہی میری نماز ہے۔ یہ سرکار عالم پناہ نے بھی کہا ہے، غوث اعظم نے بھی کہا ہے، ہند الولی نے بھی کہا ہے، تمام اولیاء کاملین نے یہی سبق دیا ہے۔ لیکن آج آپ کو یہ بات میں نیٹ کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں، میں نے نیٹ سے دیا ہے اور پھر آپ تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز جو ہم اور آپ مصطفیٰ کے تصور سے الگ پڑھتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اگر سرکار کا تصور نہ ہو، اب ایک موضوع یہ الگ ہے کہ ہم تصور سرکار کا کیسے کریں گے، یہ موضوع ایک الگ ہے، اب اس موضوع پہ بات ہوگی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ اور یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کہ جب اللہ کی نماز میں بھی آپ کھڑے ہیں اور مصطفیٰ بلائیں تو آپ نماز بھی چھوڑ دیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ ابھی آپ نے ابو سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ اس حدیث پاک کو بات فرما رہے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات تو ہم صوفیہ بہت دن سے سمجھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہاں لکھا ہے؟ آپ امریکہ نہیں گئے ہیں تو کیا پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں امریکہ نہیں ہے کیا؟ آپ مصر نہیں گئے ہیں تو مصر نہیں ہے کیا؟ ارے مصر ہے، تم نہیں گئے ہو، یہ لکھا ہے حدیثوں میں، تم نہیں جانتے، تم تو ہندی بھی نہیں جانتے، تم عربی کیسے پڑھو گے؟ لیکن پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے تم تو اس کا الف اور بے بھی نہیں جانتے، تم حدیث پاک کیسے پڑھ لو گے؟ میرے دوستوں بزرگوں، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم مولا علی نے جو نماز شروع کی تھی وہی سے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز
ختم کی تھی، ہم وہیں اپنی نماز ختم کرتے ہیں، ہم اپنی نماز وہیں پر ختم کرتے ہیں۔ علی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر نماز پڑھی تھی، اور مصطفیٰ نے، پیغمبر اسلام نے، امام الانبیاء نے حسین کو پشت مبارک پہ رکھ کر سجدے کو لمبا کر دیا، اور حسین جب اترے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نماز ختم کی۔ نبی خیال حسین میں نماز ادا کر رہے ہیں، علی صورت مصطفیٰ کی دیدار میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جہاں علی نماز شروع کرتے ہیں ہم وہیں سے شروع ہوتے ہیں، اور جہاں دونوں عالم کے تاجدار خیال حسین میں اپنی نماز ختم کرتے ہیں ہم وہیں اپنی نماز ختم کرتے ہیں۔ ہماری یہی نماز ہے۔ میرے دوستو، فتوے تم بہت لگا چکے ہو، لگاتے رہو، فتووں کا اب ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دور ختم ہو گیا جس دور میں آپ نے صوفیہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا شاہ سرمد کا نام، ہرے بھرے شاہ ان کے پیر ہیں۔ ان کا مزار مقدس کہاں ہے آپ جانتے ہیں؟ دلی میں ہے، جامع مسجد کے گیٹ نمبر 2 پہ ہے، اور ہرے بھرے شاہ اور شاہ سرمد کا مزار مقدس ہے۔ شاہ سرمد جب تک علی کی نماز، علی جیسی نماز ادا کرتے رہے اور محمد رسول اللہ جیسا سلام پھیرتے رہے، حسین کے خیال میں، حسین کی محبت میں، کئی موضوع یہ آئے گا نماز ختم تو میں بتاؤں گا کہ میرے آقا امام حسن اور امام حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ہے، سرکار ایک گود میں حسن کو، ایک گود میں حسین کو لیے ہوئے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب رکوع میں جاتے ہیں اتار دیتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں شاہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے ہیں، حسن بھی بیٹھ جاتے ہیں، حسین بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب سرکار اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دونوں اتر جاتے ہیں، پھر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں کو پہلو میں لے لیتے ہیں، سرکار پھر رکوع میں جاتے ہیں تو اتار دیتے ہیں۔ یہ نماز ہو رہی ہے کہ لڑکے کو کھلایا جا رہا ہے؟ یہ نماز ہو رہی ہے کہ حسن و حسین کو بہلایا جا رہا ہے؟ کس کا نماز، کس کی نماز ہے؟ دونوں عالم کے مالک و مختار کی نماز ہے، محمد رسول اللہ کی نماز۔ حسین اور حسن کی یاد میں حسن و حسین کی محبت میں ادا ہو جائے تو ہم جیسے گنہگار امتی کی نماز حسن و حسین کی محبت میں ادا کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری نماز کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی تو نماز وہ ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم کی پیشانی میں آ جائیں تو مسجود ملائک ہو جائے، مسجود ملائک ہو جائے۔ جو مسجود ہے ساجد نہیں ہے، جس کا سجدہ تعظیمی کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر، سیدھا لفظ سجدہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، سارے فرشتے آدم کا سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کیا، سجدہ کیا۔ میرے دوستو، آدم مسجود ہو گیا، نام آدم کا رہا، مسجود محمد ہو رہا ہے۔ نام آدم کا تھا، مسجود محمد تھا، نام آدم کا تھا، مسجود تھا کائنات کا دولہا تھا، نام آدم کا تھا، مسجود آمنہ کا لال تھا، نام آدم کا تھا،
امام الانبیاء تھا، نام آدم کا تھا، مسجود سید الانبیاء تھے، نام آدم کا تھا، مسجود مختار کل تھے، نام آدم کا تھا، مسجود میرے آقا مولا تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، نام آدم کا تھا، نام آدم کا رکھا گیا تھا، مسجود محمد الرسول اللہ۔ جو مسجود ہو اس کی نماز، جن کو فرشتے سجدہ کریں، جن کو فرشتے سجدہ کریں ان کی نماز حسن اور حسین کی محبت میں ادا ہو، ان کی نماز حسن اور حسین کی محبت میں ادا کریں۔ ہم جیسے گنہگار جس کے سجدے کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، جس کے سجدے کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، ہماری نماز حسین کی محبت میں ادا نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، اگر رسول کی محبت دلوں سے جدا ہو جائے، حسین کی محبت نہ رہے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے نماز میں آقا دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، اور اگر محبت واجب ہے، ضروری نہیں واجب ہے، اگر یہ محبت نہیں تو کوئی نماز نہیں۔ لہذا اس کو محبت میں تو ہم اپنی نماز علی کی نماز سے شروع کر کے محمد رسول اللہ نے جو حسین کی محبت میں نماز ادا کی ہے وہاں ختم کرتے ہیں۔ اب رہ گئی نماز ظاہری۔ ایک جملہ بھی بتا دوں ورنہ آپ کہیں گے پوری بات تو نماز پر ہی ہو گئی۔ نماز ظاہری جو ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، جا کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ امام کیسا ہونا چاہیے، امام کا کھانا کیسا ہونا چاہیے، امام کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، امام حرام خور نہ ہو، امام حرام خور نہ ہو۔ حرام خور تھوڑی رہے نا، سود نہ کھاتا ہو، پیاز نہ لیتا ہو، کپڑا بھی اس کا سود پیاز سے نہ بنا ہو، کھانا بھی اس طرح کا نہ کھاتا ہو۔ امام کے لیے اور بھی شرائط ہے، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ کون ایسا امام ہے جو پانچواں فرشتہ آنے کے بعد جھوٹ نہیں بولتا؟ فرشتے 4 ہیں، مقرب فرشتے 4 ہیں، جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ اب اس دور میں ایک آ گئے ہیں موبائل علیہ السلام، تو موبائل علیہ السلام پہ امام صاحب کے پاس ہے بازار میں بول رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ ہیں، گھر میں بول رہے ہیں بازار میں ہیں، کہیں اور بول رہے ہیں کہیں اور۔ پتا چلا کہ موبائل علیہ السلام کے ذریعے تو امام صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے دوستو، امام جھوٹا نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے صحابہ ایک تو اور تھے، آج بہت کیا وجہ ہے کہ جہاں کوئی وارثی نہ تھا آج وارثی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جہاں کوئی چشتی نہ تھا آج وہاں چشتی ہے، جہاں کوئی صابری نہ تھا آج وہاں صابری ہے۔ فقیروں نے، بزرگوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے، اور اسی کردار کی بلندی پر لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں میرے دوست، اور اس طرف آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی صوفیاء اکرام کا پیغام ہے۔ اور میرے دوستوں، تصوف کا ایک جملہ، کیونکہ صوفیاء اکرام کی محفل ہے، ایک جملہ میں 3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، صرف یہ کہ صوفی کون ہے، صوفی کون ہے۔ صوفی ایسا ہونا
چاہیے جس کے اندر خاکساری زمین کی طرح ہو. خاکساری زمین کی طرح ہو, زمین کی طرح اس کے اندر خاکساری ہو, وہی صوفی ہو سکتا ہے. زمین باپ جوت دے, کوڑ دے, اس کو پتھر سے, اینٹے سے, پھاوڑے سے دھور مچا دے, اس کو آپ کتنا بھی تکلیف دے دیں, اپنا قیمتی بیج بھنڈار کا بیج لے کر جائے اور اس میں ڈال دیں, وہ آپ سے دکھ نہیں مانتی کہ تو نے ہمیں توڑا ہے, چھوڑا ہے, تو نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے, تو نے ہمیں برباد کیا ہے, تو نے ہمیں لات ماری ہے, بلکہ ایک دانے کا پھر 70 دانہ وہ زمین آپ کو نکال کر دے دیتی ہے. آپ اس پر دوڑے, چلے, کودے, زمین یہ نہیں کہتی مجھ پر کیوں کود رہے ہو, کیوں دوڑ رہے ہو, ہمیں چوٹ لگ رہی ہے. صوفی وہی ہے کہ چوٹ تو لگے مگر صبر کر جائے زمین کی طرح, خاکساری ہو زمین کی طرح. 1450 سال کے تواریخ میں اگر کوئی بھی چیلنج ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی بھی آدمی 1450 سال کی تاریخ, اسلامی تاریخ میں یہ نکال کے ہم کو بتا دے کسی صوفی نے کسی پر فتویٰ لگایا ہو, کسی ولی نے کسی پر فتویٰ لگایا ہو. لیکن ولیوں پر فتوے لگتے رہے. حضرت علاؤالدین علی احمد صادق کلیری کلیر کی مسجد میں گئے, ان کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا. آپ جانتے ہو اس واقعہ کو, کچھ لوگ جانتے ہوں گے. کلیر کی مسجد سے باہر نکال دیا گیا. جب آپ مسجد سے باہر نکل آئے کچھ وجہ تھی, جہاں کھڑے ہوتے تو کوئی کہتا یہ جگہ میری ہے پیچھے جاؤ, جہاں کھڑے ہوتے تو کوئی کہتا یہ جگہ میری ہے پیچھے جاؤ, یہاں تک کہ جوتے کے پاس چلے آئے, باہر نکل گئے. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت صادق کلیر مسجد سے باہر آ گئے. جب لوگ رکوع یا سجدے میں, دونوں روایتیں ہیں, گئے تو صادق کلیر نے کہا اے مسجد, تمام نمازی سجدے میں ہیں, ایک سجدہ تو ہی کر لے. ساری مسجد گر پڑی اور سب کے سب مر گئے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک بات, اس میں ایک بچہ بچ گیا تھا جس کے ہاتھ ٹھہرے ہوئے تھے, وہی بچہ بچ گیا تھا اور روتی ہوئی آئی, کئی حضور میرا بھی بچہ تھا. تو انہوں نے کہا جاؤ زینے کے پاس ہے اس کو نکال لو. میرے دوست جب گئی تو کیا دیکھتی ہے, کچھ مٹیاں ملبے ہٹاتی ہے تو بچہ زینے کے اندر ہی ہے. زینا محفوظ تھا, زمین کھڑا تھا, اس لیے وہ بچ گیا تھا. میرے دوستوں, حضرت علاؤالدین علی احمد صادق کلیری کو مسجد سے باہر کر دیا گیا, انہوں نے مسجد کو گرا دی. اب یہاں ایک نقطہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. کیا مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے مسجد کو گرا کر مار ڈالنا ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے نا؟ مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے مار ڈالنا کیا ہے؟ ظلم ہے. ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے مار ڈالنا کیا ہے؟ ظلم ہے. بتائیے چلا کہ اس میں بھی مسلمان نہیں تھے, اس میں بھی مسلمان ہوتے تو علاؤالدین علی احمد صادق کے لیے بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے, ایسا نہ کرتے. اس میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. ایک تھا جس کے یہاں ٹھہرے تھے, اس کو مسلمان بنا چکے تھے, اس کا کھانا کھا لیا, اس دسترخوان پر کھا لیا. مسلمانوں یہ ہے جہاد مرغوب.
یہ ہے جہاد معصوم۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے بتخانے میں چلے گئے، ان کا کوئی میلہ تھا، سب سے سب پہلے میں چلے گئے تھے۔ آپ بتخانے کے اندر گئے، ایک کلہاڑی لی، تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے سامنے رکھ دیا۔ کسی کا ناک توڑا، کسی کا آنکھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، اور سب سمیٹ کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے گردن میں پھنسا دیا اور چلے آئے۔ واپس جب نمرود واپس آیا، کچھ لوگ اپنے عبادت خانے میں پرستش کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ بتوں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے، خداؤں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ ختم کر دو کہ آپ ختم کر رہا ہوں، بتوں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ اب تمام لوگ روتے پیٹتے چلاتے نمرود کی بارگاہ میں، آقا ہمارے تو خداؤں کو توڑ دیا گیا، پھوڑ دیا گیا، کسی کی آنکھ ٹوٹی پڑی ہے، کسی کا ناک ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا کان ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام کیا کس نے؟ سب نے کہا حضور جو اس سے سب سے بڑا خدا ہے، سب کچھ اس کے سامنے اور کلہاڑی اس کی گردن میں ہے، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہے۔ لیکن نمرود تھا، کافر تھا، خدا کا گمراہ تھا، خدا کا غدار تھا، خود خدائی کا دعویٰ تھا۔ نمرود ہے کہ ایک جھٹکے میں پہچان گیا، ایک جھٹکے میں پہچان گیا کہ بتوں کا کھانا خراب کرنے والا بڑا بت نہیں ہے، بتوں کا کھانا خراب ابراہیم نے کیا ہوگا۔ ارے نمرود کی عقل دیکھو، نمرود کی سوچ دیکھو، ایک جھٹکے میں ابراہیم کو پہچان لیتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ ایک ولی کو اپنی مسجد میں نہ پہچان سکے؟ نمرود سے بھی کیا گزرے ہو، ایک ولی کو اپنی مسجد میں نہ پہچان سکے۔ پتا چلا کہ اس میں کوئی کہ حضرت علاؤالدین علی احمد ثابت کلیہ زمین پر پہنچے، ولایت کو بتانے کے لیے، تصوف کو بتانے کے لیے ظلم کیا گیا، خاکساری پیش کر دی زمین کی طرح۔ تصوف میں 3 چیزیں دیکھنی ہیں، ایک جملہ کہوں گا اور 3 چیزیں بتاؤں گا۔ تو زمین کی طرح فقیر کے اندر خاکساری ہو، زمین کی طرح، اور سورج کی طرح شفقت ہو، محبت ہو۔ محبت کیسی ہو؟ سورج کی طرح۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کافر کا گھر ہے کہ یہ مومن کا گھر ہے، یہ امیر کا گھر ہے کہ یہ غریب کا گھر ہے، یہ نمازی کا گھر ہے یہ بے نمازی کا گھر ہے۔ سورج سب پر برابر روشنی اپنی بھیج دیتا ہے۔ اب جس کے کمرے میں 4 کھڑکیاں لگی ہیں روشنی زیادہ آ گئی، اور جو بند کر کے بیٹھا ہے اس میں روشنی نہیں۔ اور اپنے دل کے طریقے کو جتنا کھول دو نور مصطفیٰ اتنا آ جائے۔ رسول کی بارگاہ میں جتنی محبت اپنی بڑھا لو، محبت کے طریق سے جڑ جاؤ، رسول سے قربت کر لو، اتنی روشنی آ جائے۔ تو سورج کی طرح شفقت ہو، محبت ہو، جو برابر روشنی بھیجے، برابر روشنی بھیجے۔ دینے والا تو دینے کو ہے منتظر،
لینے والے کو لینے کا ڈھنگ ہی نہیں، دل کی دولت لٹانے کی خاطر یہاں دیکھو رحمت کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسی عرب کی سرزمین پر بلال حبشی مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ بن گئے تو مؤذن مدینہ مسجد مدینہ ہو گئے، مؤذن مسجد مدینہ ہو گئے، مؤذن رسول ہو گئے، رسول کا دیوانہ ہو گئے تو خدا کا محبوب ہو گئے۔ اور ابو جہل اسی جگہ تھا، زندگی بھر مخالفت کرتا رہا، جہنم میں چلا گیا۔ تو سورت کی طرح صوفی کے اندر، فقیر کے اندر زمین کی طرح خاکساری ہو، سورج کی طرح شفقت ہو، اور سمندر کی طرح سخاوت ہو۔ اب تو پھر صاحب لوگوں کا یہ حال ہے، میرا ملک ہے 10,000 لے کے آ جانا، میرا ملک ہے 20,000 لے کے آ جانا۔ آپ اس کے مرشد ہیں، اس سے پیسہ وصولی کرنے کے ایجنٹ، یہ تو ایجنٹ نہ کرتا ہے، یہ تمہارا ایک قسط باقی ہے لا کے دے دینا، یہ تو LIC کا ایجنٹ کرتا ہے، یہ تمہارا ایک قسط باقی ہے۔ ایک پھر صاحب لوگوں کو ایسے پیروں سے مرید نہ ہونا، پھر صاحب لوگ کچھ کم نہیں ہے، ایسے پیروں سے مرید مت ہونا۔ جس پیر کا ہاتھ یوں ہو اس سے مرید نہ ہونا، جس پیر کا ہاتھ یوں ہو اس سے مرید ہونا۔ ہاں، مرید جو قدموں میں پیش کر دے یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ جس طرح قدموں میں آ جائے وہ میرا دیوانہ ہے، میں اس کا پیر ہوں، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا متعلم ہے، میں اس کا معلم ہوں، میں اسے تعلیم دیتا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ تعلیم دے رہا ہوں۔ اتنی تعلیم میں اگر امرت چل گیا ہوتا دینے کے لیے تو 10,000 روپے آپ کو ملتا، 1 گھنٹے کا میں 3 گھنٹے سے صرف 1 گھنٹہ میں سرکار کی محفل ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میرے دوستوں۔ 10,000 روپے ایک مجلس میں صرف 1 گھنٹہ بولتا ہوں، ترتیب سے بات ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں 3 گھنٹے سے۔ تو سورج کی طرح شفقت ہو اور سمندر کی طرح صوفی اور فقیر کے اندر سخاوت ہو، سمندر کی طرح سخاوت ہو۔ کافر پیے تو بھی نہیں سمندر بولے تو کیوں پی رہا ہے، مومن پیے تو بھی سمندر نہیں پیتا تو کیوں پی رہا ہے، کتا پیے تو بھی سمندر نہیں بولتا تو کیوں پی رہا ہے، بھیڑیا پیے تو بھی سمندر نہیں کہتا تو کیوں پی رہا ہے، پاک پیے ناپاک پیے، کافر پیے مشرک پیے نیک پیے بد پیے، پاک پیے ناپاک کوئی بھی پیے، سمندر یہ نہیں کہتا کہ تو مجھ میں سے پانی کیوں پی رہا ہے۔ سمندر کہتا ہے میں انگڑائیاں لیتے جا رہا ہوں تو پیتا چلا جا۔ فقیر اسی کا نام ہے کہ سمندر کی طرح اس کے اندر سخاوت ہو، سورج کی طرح شفقت ہو، زمین کی طرح خاکساری ہو، تب وہ وقت کا فقیر ہے۔ اب شری رام چرترمانس میں شری گوسوامی تلسی داس کی فرماتے ہیں کہ تیرے گرو شری رام چرترمانس میں شری گوسوامی تلسی داس فرماتے ہیں کہاں بھگتی پت کمل پریاتا ایوگ نمک جب تپ اپواتا سرل سبھاو نمن کوٹیلائی اج تھالاب سنتوش سدائی۔ بھکتی کے راستے میں، عبادت کے راستے میں کہاں ہوں بھکتی پر کمل پریاتا،
وہ کون سی پریاس ہے جو سفل ہے، وہ کون سی کوشش ہے جو کامیاب ہے، یہ اردو ہے، وہ کون سی کوشش ہے جو کامیاب ہے، وہ کون سا پریاس ہے جو سفل ہے۔ بھگتی پتھ کمن پریاسا، ایوگ نمک جپ تپ اپواسا۔ نہ یوگ ہے، نہ یج ہے، نہ جاپ ہے، نہ تپسیا ہے، نہ اپواس ہے، سب چلا گیا۔ نہ یوگ ہے، نہ یج ہے، نہ جاپ ہے، نہ تپسیا ہے، نہ اپواس ہے۔ تصویر توڑ دو، مصلا پھاڑ دو، اب اس کے بعد تب تپسیا کرو۔ نہ یوگ ہے، نہ یج ہے، نہ جاپ ہے، نہ تپسیا ہے، نہ اپواس ہے۔ آخر ہے کیا؟ سنو، بھکتی یہ ہے سرل سبھاو نمن کٹیلا، انسان سبھاؤ کا سرل ہو جائے، زمین کی طرح خاصار ہو جائے۔ ادھر صوفیہ نے فرمایا اور ادھر سریمد گوسوامی تلسی داس نے بھی فرمایا، انسان کا سبھاؤ سرل ہو جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، اور وہی جو ہے صوفی کہلاتا ہے۔ نہ من کو دلائی، من میں دویش نہ ہو، کٹیلتا نہ ہو۔ دویش سمجھ رہے ہیں نا؟ دویش کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دوست رکھنا، دوست رکھنا اس پر، تو اس کے دل میں دویش نہ ہو۔ نہ من کو دلائی، کٹیلتا من میں نہ ہو۔ جیسا لابھ اور جتنا محنت سے لابھ ہو جائے، سنتوش سدائی، سدا اسی پر سنتوش رکھے، وہی صوفی ہے، وہی عبادت گزار ہے۔ اور جب اس منزل سے گزر کر، جب اس منزل سے گزر کر صوفی بنتا ہے، صوفی صوف سے ہے، صفا سے ہے۔ صوفی اور صافی دو لفظ آتا ہے، صوفی اور صافی۔ صوفی سے بڑا صافی ہوتا ہے۔ آپ گھر میں عورتیں صافی رکھتی ہیں کہ نہیں؟ صافی آپ روز بولتے ہیں ذرا صافی لے آؤ، پوچھنے والے کو صافی کہتے ہیں۔ صوفی مرید ہوتا ہے، صافی پیر ہوتا ہے۔ جو اپنے کو پوچھ کے صاف کرے اسے صوفی کہتے ہیں، اور جو دوسرے کو پوچھ کے صاف کرے اسے صافی کہتے ہیں۔ تو پیر اپنے مرید کو پوچھ کے صاف کرتا ہے، برائیوں کو۔ تو مرید صوفی ہوتا ہے، پیر صافی۔ جب صافی ہو جاتا ہے، دوسرے کو پوچھنے لگ جاتا ہے، دوسرے کو پوچھنے لگ جاتا ہے، صاف کرنے میں لگ جاتا ہے، تو میرے دوستوں اس دن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا کسی گاڑی پوچھنے والے سے؟ گاڑی تو چمک گئی، گیریج سے نکلی لیکن گیریج میں اس نے اسے پوچھ کے چمچمایا ہے، ذرا اس کو نکال کے دیکھو، بیچارہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ تو جب اندر سے اس کا صاف ہوتا ہے، باہر اس کا جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ بہت گندا ہے۔ میرے دوستوں ایک مثال دے رہا ہوں میں گیریج کا، بس بات یہ ہے کہ پیر کا وہی حال ہے کہ وہ خود کو دیوانہ ہوتا ہے، دیوانہ وار پھرتا ہے، آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن دوسرے کو پوچھ کے صاف کرتا ہے۔ اور جب وہ صافی بن جاتا ہے تو کبھی داسی کہتے ہیں، بات پڑھی تو سناؤں آپ کو۔ اللہ کبیر داس جی فرماتے ہیں کہ جب وہ صافی بن جاتا ہے تو یہی کہتے ہوئے گھومتا ہے کہ ہم تو نہیں ہر کی رہلی ارسی
सखिया लोगवा पागल कहना। जब खुदा की बारगाह से चला था एक रूह था, हम तो नहीं हर की रहली रसीली रे सखिया लोगवा पागल कहना। अरे लोगवा पागल कहना। मैं दोस्तों जमाना मेरा, मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। मैं इस बलौर आप जामिया हूँ दिल्ली ओखला फेज 2 में जामिया मिल्लिया का मैं स्कॉलर रहा, पढ़ता रहा। जब मैं आपके सामने बोलता हूँ आई यूजुअल million rupees per day, but million 10 rupees per day you are called tax functioning poor man are rich man I am first number, meditation and second number। दोस्तों मैं भी था, सफारी पहनता था, सफारी क्लीन चश्मा और क्या क्या बहुत कुछ था। जमाना होता है किसी का, मगर आज देखो खड़ाऊ और उसके साथ साथ एक मामूली वारिस आलम नवाज का दिया हुआ मामूली सा लिबास, एक तहबंद और एक चलता एकदम आपके सामने आ गया हो लाज बचाने के लिए, ताकि एक आलिम की इज्जत रहे। आलिम लोग हमारे ऊपर तहमत न लगाए कि आपने आलिम की इज्जत लिबास पहन के आपकी इज्जत बचा देगा। मेरे दोस्तों लोगवा पागल कहना, अरे लोगवा पागल कहना, लोगवा पागल कहना। हाथ न भीगल, इबारत सुनिए, हाथ न भीगल पाँव न भीगल, गहरे में हम नहैली, गहरे में हम नहैली। अपार बरस हम मुँह नहीं धोइली, 12 बरस हम अरे मुँह नहीं धोइली, हड़िए लगल खैले तलोगवा पागल कहला। हाथ न भीगल। अलाउद्दीन अली अहमद साबित कलेरी 12 साल तक कूलर पकड़ के खड़े रहे। नमाज अदा हो गई, क्या फतवा दोगे? फतवा बात मोड़ दियो, तकफीरी मोड़ दियो, बताओ क्या फतवा दोगे? कदा बताओगे, अदा बताओ। हाथ न भीगल, 12 बरस कूलर पकड़ के खड़े रहे, वजू नहीं की। हाथ न भीगल पाँव न भीगल, अरे गहरे में हम नहैली। नूर के समंदर में गोता लगा रहे थे, इतनी गहरी, इतना गहरा समंदर में नहा रहे थे। नूर के समंदर से कौन सा समंदर जो बड़ा? गहरे में हम नहैली, अपार बरस हम मुँह नहीं धोइली, 12 बरस तक मुँह भी नहीं धोए। और एक बार दीदारे मुस्तफा आती थी और एक झटके में फिर आती थी, एक झटके में फिर आती थी। दीदारे रसूल हर लम्हे होती चली जा रही है। सरकार का मुखड़ा अलाउद्दीन देखते चले जा रहे हैं। इस तरह से 12 साल गुजर गए। हड़ी हड़िए लगल खैली तलोगवा पागल कहना। आगे सुनिए।
کہ لوگوا پاگل کہنا، کہ لوگوا پاگل کہنا، سات روٹی باسی کھیلی، 14 روٹی ٹٹکا، 7 روٹی باسی کھیلی، 14 روٹی ٹٹکا، 3 کٹھوتی مار ہم پیلی، تبہوں رہلی اپاسا، لوگوا ارے پاگل کہنا، 7 روٹی باسی کھیلی۔ یہ 7 طبق زمین ہے جس پر ہم بستے ہیں، ہم دھرتی کے باسی ہیں، ہم دھرتی کے باسی ہیں۔ 7 روٹی باسی کھیلی، ارے پوری روئے زمین کا ہم نے چکر لگا دیا، روحانیت میں، معرفت میں پوری زمین کا چکر لگا دیا، پوری زمین کا ہم نے بھرمن کیا، پوری زمین کو ہم نے دیکھا، یعنی کہ ہمارے اوپر پوری زمین کی معرفت ہو گئی، پہچان ہو گئی۔ 14 روٹی ٹٹکا، 7 آسمان اور 9 گرہ ہیں، گرہ تو 9 ہیں، لیکن چاند اور سورج کیونکہ ہماری ضروریات کے لیے بنائی گئی، انہوں نے 2 کو چھوڑ دیا، اور سورج بھی پہنچنا کوئی مشکل کام ہے، اس لیے آپ نے 7 گرہوں کو لیا، جو 7 گرہ تو 9 ہے، 4 سورج ہٹا کے 7 ہیں، تو 7 آسمان اور 7 گرہ، 14 روٹی ٹٹکا، سب ہم نے بھرمن کر لیا، رضا کہ زمین آسمان میں پوری کائنات میرے سامنے ہے۔ 7 روٹی باسی کھیلی، 14 روٹی ٹٹکا، 3 کٹھوتی مار ہم پیلی۔ اب ویٹ میں چلیے، 3 کھنڈ 9 لوک میں، 3 لوک 9 کھنڈ میں، 3 لوک 9 کھنڈ میں، گرو سے بڑا نہ کوئی، تو کہہ رہے ہیں کہ 3 کٹھوتی مار ہم پیلی۔ اب 3 لوگ ابھی ہم نے چکر لگا لیا، 9 کھنڈ میں بھی گھوم گئے، پوری کائنات کا چکر لگایا، اور تب ہوں رہلی اپاسا، کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے، ذرا اسے بھی دیکھتے ہیں۔ کیا پوری عبادت کیا اپراز کرتے ہیں؟ ارے عبادت تو یہ ہے کہ پوری کائنات کو سامنے دیکھنے کے بعد بھی ابھی تمنا ہے کیا اس کے آگے بھی کچھ ہے، ذرا اسے بھی دیکھ لیتا۔ معرفت اور صوفی کا یہ مقام ہے۔ تب ہوں رہلی اپاسا، لوگوا پاگل کہنا، 60 گز کے ساڑی پہننی، 40 گز کے سایہ۔ زندگی کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ 60 گز کے ساڑی پہن لی، 40 گز کے سایہ، سلح سنگار کر کے پلنگ پہ بیٹھلی، تب ہوں رہلی ادھارا، لوگوا
پاگل کہلا طلبا پاگل کہلا. 60 گز یعنی کم سے کم انہوں نے کہا ہے کہ 60 سال زندگی ملی تھی. 60 گز کی ساڑی ہم نے پہنی ہے. 60 سال کی زندگی ملی. 40 گز کا سایہ. 20 سال کے بعد کوئی مرشد سے ملاقات ہو گئی تو 20 سال مرشد کا میرے سر پہ سایہ رہا. 60 گز کے عمر پائی. 60 گز کے ساڑی پہن لی. 40 گز کے سایہ 40 سال کسی کے سائے میں رہا. اصلہ سنگار کر کے نماز روزہ زکات سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل ہو جب ہوا کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب حاصل سب کچھ ہوا اور جانے کا وقت آیا, وصال کا وقت آیا تو اکیلے روح چلی. سلح سنگار کر کے پلنگ پہ بیٹھلی تب ہوں رہلی ادھارا تلوگوا ارے پاگل کہنا. اتنی عبادت کے بعد بھی لوگ صوفیوں کی پاگل کہتے ہیں. واہ, پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کو کیا دھنیا کہے پیاز سے لہسن بچن ہمار. میں بھی سوئی پال کی گاجر کرم ہمار. میں نے بارہا اس کا ترجمہ کرایا ہے, جب آپ سمجھ رہی ہے. ترجمہ کیا بتاؤں, بس یہی ہے تصوف. کبیر داس کی الٹی باڑی بس سے کمر اب نیچے پانی. تو میرے دوستو تصوف کو جس نے سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو میری نماز یوں ہے کہ زاہد کا یہ خیال ہے جاؤں حرم کے سامنے, میری نماز ہو گئی اپنے صنم کے ساتھ. میرے مصطفیٰ میرے روبرو ہو, میرے آقا میرے روبرو ہو, میری نماز ہو رہی ہے. میں پچھلے سال کیا بولا تھا؟ پچھلے سال میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے, یہ موضوع پہ بول رہا ہوں اس لیے موضوع پہ بول رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امجد خان کا وارثی خان کا ایک زندہ خان کا اور یہاں وہ علم دی جائے جو علم قرآن اور حدیث میں موجود ہے. قیاسی باتیں نہ ہو. تصوف قیاسی باتوں سے نہیں مانا جاتا اور قیاسی باتیں کہنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کے آئینے میں بات ہو, اور جب قرآن و حدیث کے آئینے میں بات ہوگی تو دل میں وہ بات اترتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے سے وہ منزلیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو یہ خانقاہ ایک زندہ خانقاہ ہو جو یہاں آئے ایک اچھی تعلیم لے کر کے جائے. نفس, قلب, روح, سر اور خفی, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ اور نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ پر گفتگو آنے والے سال میں کروں گا. آپ ضرور آئیں گے اس لیے کہ یہی تصوف ہے اور تصوف کو سمجھنا ضروری ہے. نماز پر زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں اس لیے میں اس سال نماز کی بات کی ہے اور نماز پر کچھ باتیں آپ گفتگو آپ کی ہے. گزشتہ سال میں نے کہا تھا نسبت میں بات میں نے کہی تھی کہ آپ سے اگر کوئی سرزد گناہ ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور نبی سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو, اللہ سے مغفرت مانگو, سرکار معاف کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. میرے دوستو ایک ایک موضوع کلیئر ہو, ایک ایک موضوع کی وضاحت ہو اور پھر ایک ایک دو ہی تین موضوع 4 موضوع ہے اور اس کے بعد کچھ ہے نہیں. ایک ہے قدم چومنا, کیا بھائی کو سجدہ ہو رہا ہے. ایک ہے وہ آپ کی نماز نہیں پڑھتا. ایک موضوع یہ ہے, بہت بڑی موضوع ہے. اور تیسرا موضوع ہے کہ یہ لوگ قوالی سنتے ہیں.
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیے اجمیر شریف اور جا کر کے وہاں کہہ دیجیے یہاں بند کیجیے، وہیں ناجائز ہے، کیونکہ مرکز ہندوستان ہے، ہندوستان کے مرکز پر آپ بند کر دیں گے تو اور جگہ بھی بند ہو جائے گا، وہاں کوئی نہیں جاتا، اور گاؤں میں گھوم گھوم کے تبلیغ کرتے ہیں، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ ارے وہاں جا کر کے اس بات کو بنا کرو میرے دوستوں، جس کا عقیدہ گھٹیا ہو وہ گھوم گھوم کر کے گاؤں میں تبلیغ کرتا ہے، بچنا ایسے تبلیغ کرنے والوں سے، ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچانا، نہیں تو یہ کچھ نہیں آپ کے پاس کرنے دیں گے۔ حالت وہ ہوگا نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر سے ہوئے نہ ادھر سے ہوئے۔ اس لیے ایک طرف آپ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ فرقہ میرے آقا نے 73 بتایا، لائن اس کے بیچ میں ایک کھینچا، غور کیجیے، فرقہ میرے آقا نے 73 بتایا، لائن اس کے بیچ میں ایک کھینچا، بس ایک، یعنی لائن بیچ میں ایک ہی کھینچا، ادھر جنتی ادھر جہنمی۔ وہ 72 کیا ہے؟ جہنمی ہے، لائن صرف ایک کھینچا، 73واں جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ ابھی پتا کیسے چلے جنتی ہے کون؟ پتا کیسے چلے کہ جنتی ہے کون؟ میرے دوستو، جو جنت کا مالک ہے، جو اس کی طرف ہو جاؤ پتا چل جائے گا جنتی کون ہے۔ اب ہمارے گھر میں اس بستی کا رئیس بیٹھا ہو، ہمارے گھر میں اس بستی کا رئیس بیٹھا ہو، آپ کے گھر میں اس بستی کا غریب بیٹھا ہو، میرے دوستو رئیس